نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، بیان اور تقریر نہیں، صرف ایک ضروری نصیحت ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا اندرونی ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ان چیزوں میں جن چیزوں کا تعلق براہ راست اللہ اس کے رسول سے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی رشتوں کو بھی سمجھ رہا ہے، خاندانی رشتوں کو سمجھ رہا ہے، وہ رشتے ناتوں کا خیال کر کر کوئی بھی کام کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی یہ مسئلہ ہے، اس رشتے کو اہمیت دے رہا ہے جس سے اس کا ذاتی مفاد ہے۔ رشتے جن جن سے ہیں ان سب کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن ہمارے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ان رشتوں کا پاس لحاظ رکھا جا رہا ہے جن سے کچھ مفاد ہے۔ اس رشتہ داری میں آنے جانے سے میرا یہ فائدہ ہو جائے گا، مجھے اس چیز کا فائدہ مل جائے گا، تو یہ رشتہ داری نبھانا نہیں، یہ مفاد پرستی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طریقے سے پڑوس کا خیال بھی اس کا کیا جاتا ہے جس سے اپنا کوئی مفاد ہے، صرف پڑوس ہونے کی وجہ سے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ عجیب بات ہے کہ انسان للہ تعلق کو بھول چکا ہے اور مفاد پرستی اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ مفاد پرستی کو پوجنے والے بن گئے۔ آپ سلام کرو کسی سے، السلام علیکم، تو سامنے والا جواب بعد میں دے گا، پہلے یہ سوچے گا یار اس کو کچھ کام تو نہیں ہے مجھ سے۔ کیوں؟ حالات ہم نے یہاں تک پہنچا دیے کہ سلام بھی جب کرنا ہے جب کچھ کام پڑے گا۔ جو حقوق اللہ نے بتلائے ہیں، جو تعلق اللہ نے بتایا، الحب للہ، محبت اللہ کے لیے۔ محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی نہیں، بڑوں کی صحبت میں بیٹھے نہیں،
مسجدوں کی تعلیم میں نہیں بیٹھے، کچھ علم سے سروکار نہیں، تو یہ سبق ہی بھول گئے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اب تو صرف الحب للفلوس ہے، فلوس بس، جس کی جیب میں 2 ٹکے فالتو ہیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جھک جھک کے، اور جس کے اوپر 2 پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں گے چہرے پھر لیں گے، انجان بن جائیں گے۔ انجان بن کر سلام دعا، للہیت کہاں گئی؟ اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا۔ فرمایا والبغض للہ، کسی سے بغض ہونا تو اللہ کے لیے ہو۔ صاحب یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں صاحب؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، نہیں یہ دین نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ یہ شریعت و سنت کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ دین ہے۔ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، کیوں؟ اس کو مجھ سے نفرت ہے، نہیں دین نہیں ہے، بے دینی ہے، جہالت ہے۔ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، کیوں صاحب نفرت ہے؟ کہ اس کو دین سے نفرت ہے، یہ دین ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ ادھر اپنے ذات کے تعلق سے بولنا چھوڑ دیا، گنہگار ہے، 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو جہنم میں جائے گا۔ اور ادھر خدا رسول کی نسبت پر لڑنا، اس پہ ثواب ہے، نہیں بولے گا جنت میں جائے گا۔ تعلق جوڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تعلق توڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 3 صحابی غزوہ کے عمل سے پیچھے رہ گئے، سستی اور غفلت میں ان سے وہ چوک ہوئی، چونکہ اپنے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا علاج تجویز فرمایا۔ بڑوں کی طرف سے جو اصلاح ہوتی ہے نا، وہ سدھارنے کے لیے ہوتی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ اگر بڑے کسی کو ڈانٹتے ہیں اور اس میں سمجھ ہے چھوٹے میں، تو اس ڈانٹ کو شربت کی گھونٹ کی طرح پی جائے گا، اس لیے کہ یہ سدھار کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، صحابہ سے فرمایا ان 3 سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، ان 3 سے کوئی سلام دعا بھی نہیں کرے گا۔ ان تینوں کا بائیکاٹ کیا، بیویوں تک نے بائیکاٹ کر دیا۔ سلام کرے تو سلام کا جواب دینے کو کوئی صحابی تیار نہیں۔ پورے مدینے میں تنہا ہو کر رہ گئے، کہتے ہیں کہ زمین اللہ کی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی۔ کتنے دن؟ 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، 40 دن تک نہ اللہ کے نبی نے بات کری، نہ صحابہ نے بات کری، نہ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، نہ صحابہ نے سلام کا جواب دیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ کیا ہے جی؟ سراسر دین ہے،
سلام کا جواب دینا واجب اس لیے کہ اللہ کے نبی نے واجب کہا ہے، اور یہاں سلام کا جواب دینا منع ہے، کیوں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھو کہ الحب للہ والبغض للہ، جس سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو، اور جس سے بغض اور عداوت اور دشمنی ہو کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جو خدا رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خدا رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یقین کیجئے اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں گے صفت تو معاشرہ سدھرے گا نہیں۔ اچھا آج بتلائیے، اگر معاشرے میں کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو اس شہر کو کون سپورٹ نہیں کر رہا ہے؟ رشتے اس کو مل رہے ہیں، کام کاج اس کو مل رہا ہے، آؤ بغت اس کی ہو رہی ہے، سارا کام ہو رہا ہے، وہ شراب کیوں چھوڑے گا؟ اس کو کیا پریشانی ہے؟ تعاون الگ ہو رہا ہے، صاحب غریب آدمی دے دو، کماتا نہیں ہے دے دو۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نشے میں دھت بھیڑ ہوٹل کے آگے بیٹھ رہی ہے، سونگ رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں، اور یہ بھولا بھالا مسلمان جا کے کہیں میرے صدقہ ان پر کر دو، ان کو کھانا کھلا دو۔ آپ سارا دن دیکھتے ہیں، پورا شہر دیکھ رہا ہے، یہ دماغوں میں بیٹھ گیا لوگوں کے صدقہ ہی ان کو دیا جاتا ہے۔ واہ واہ، اللہ کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اور اللہ کے دشمنوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آج ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نکل چکی۔ رشتہ داریوں میں ان رشتوں کا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے جہاں ذاتی مفاد بھی ہے۔ اس رشتہ دار سے بن کے رہنے میں فائدہ ہے، پارٹی ہے، ارے اس سے بن کے نہیں رہیں گے تو پھر وہ نقصان دے گا۔ رشتہ دار ہے، امیر ہو جب بھی، غریب ہو تب بھی، جو حقوق اس کے اللہ رسول نے بتلائے کو ادا کرنا ہے۔ مفاد پرست مت بنو، خدا پرست بنو۔ رشتہ داروں کے تعلق کے علاوہ دوسرے تعلقات ہیں، پڑوسی ہے تو پڑوس سے تعلق صرف اس لیے کہ اللہ رسول نے پڑوس کو حقوق بتائے، اس لیے حقوق ادا کیے جائیں، اس لیے نہیں کہ اس سے میرے بن کے رہنے میں یہ فائدے ہیں اور نہ بن کے رہنے میں یہ نقصان۔ روز دعا قنوت پڑھتے ہیں لیکن جہالت کے مارے یہ بھی سوچتے نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ دعا قنوت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کر رہے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وَنَخْلَعُ ہم نے الگ کر دیا، وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیا، مَن يَفْجُرُ جو تیرا نافرمان ہے اس کو۔ اللہ اپنے سامنے روز عہد دلوا رہا ہم سے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ 99% تو بھیتر پڑھ ہی نہیں رہے، اور ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں، نہ ہی اس کو ویسے ہی کاٹے گا اس کو ویسے ہی کاٹے گا۔ فرق تو وہاں نہیں ہوا نا، یہ سمجھتے ہیں فرق ہی نہیں پڑے گا، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں۔ مسجد میں خدا کے سامنے کھڑو گے کہہ رہے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم نے چھوڑ دیا، الگ کر دیا اس کو جو تیرا نافرمان ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے اسی کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ دین کے رشتوں کو نبھاؤ، اور دین کے رشتوں کو نبھائیں گے تو یہ اصلاحات ہوں گی، ورنہ اللہ معاف فرمائے یہ سب نسبتیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ اس آدمی سے تعلق اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اکرام اس لیے کہ اس کے دل میں کلمہ ہے،
اس کے حقوق اس لیے ادا کرنے کہ خدا رسول نے صلہ رحمی حکم دیا ہے. اس آدمی سے محبت اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو تعلقات کی بنیاد للہیت ہو. تعلقات کی بنیاد زور سے بولو اور زور سے. جس کی جیب موٹی دکھے اور جس کی جیب میں گاندھی چمکے اس کو سلوٹ مت مارو. آج یہی تو ہو گیا ہے. پیسوں سے تولتے لوگ, پیسوں سے تولتے ہیں. جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے ساتھ اتنے ہی جھک جھک کے سلام. پھر ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہوا ہے؟ ہم تو بابا اس کو سلام کریں گے جس کا تعلق خدا سے صحیح ہو, جس کے نظروں میں دین برا, جس کے نظروں میں سنت بری, جس کے نظروں میں شریعت کی اہمیت نہیں. بھائی ادھر تو ہم موتیں گے بھی نہیں, سلام کو جب کریں گے. یہ مزاج بناؤ تو دین کی قدر پیدا ہوگی, دینداری پیدا ہوگی. ورنہ جتنا ہم مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی باقی نہیں رہے گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے جل گھوم کر جلا ہونا. آدمی جب کچھ بولتا ہے نا بعض بات قیمتی آدمی قیمتی بات بولتا ہے. مگر مولوی صاحب پہلے ہی تھی برادری, یہ انصاری ہے, یہ پٹھان ہے, جیسے یہ ہے. اب تو ایک برادری اور وجود میں آ گئی, مالداروں کی برادری. اب مالدار کو سلام کر رہا ہے, مالدار کو رشتہ کر رہا ہے. خدا رسول کی بنیاد پر تعلقات ختم. یہ سب تمہیدی باتیں تھیں. عرض میں نے یہ کرنا جو میں نے حدیث پڑھی, دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے جی؟ بدخواہی کا نام دین نہیں ہے. جو بدخواہ ہو وہ دیندار نہیں. دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے جی؟ خیر خواہی کا نام دین ہے. بدخواہ دیندار نہیں ہو سکتا. دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. بھلا چاہو, لوگوں کے بارے میں بھلائی سوچو, بھلا کرنے کی سوچو, بھلائی کا مشورہ دو, اس کے ساتھ بھلا ہو اس کی دعا کرو. نہ برا ہو جائے, فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے تو دیندار نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ سرکار دوان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام. اچھا صحابہ بھی بہت عقل مند. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے کریم لوگوں کو چنا تھا. جس میں کوالٹی نہیں تھی اس کو پہلے ہی دور کر دیا, ابو جہل بنا دیا. نبی کی بارگاہ میں وہی جائے گا جس میں کوالٹی ہوگی. تو صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, عشرہ مبشرہ, تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو چن چن کر, وہاں تھے تو وہاں سے, وہاں نہیں فارس میں تو سلمان کو وہاں سے بلا لیا, روم میں تو سہیل کو وہاں سے بلا لیا. چن چن کر قیمتی دماغوں کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے جمع فرما دیا. پوچھا یا رسول اللہ دین خیر خواہی ہے, کس کی خیر خواہی؟ اب یہاں سے سمجھیے آپ, خیر خواہ کرو کس کی؟ خالی بیوی بچوں کی خیر خواہی؟ سب سے پہلے فرمایا للہ, اللہ کے ساتھ خیر خواہی. کس کے ساتھ جی؟ زور سے بولو. کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے احکام, اللہ کا حکم کو پورا کرو, یہ خیر خواہی ہے. باپ کچھ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ کام کر, اور بیٹا کرتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ کا خیر خواہ ہے. خدا اگر حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو اور بندہ اس پر عمل کرے تو بندہ خدا کا خیر خواہ ہے. تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے, اس کے احکام کو مانا جائے. پھر فرمایا ولی رسولی ہی, اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو, زور سے بولو نا, اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. کیوں؟ نبی کے طریقے کو پسند کرتا ہے, نبی نے جو کام جاری کیا اس کو جاری کرتا ہے, نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے, نبی کے احکام کو
سر و آنکھ پر رکھتا ہے، شریعت و سنت کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، یہ نبی کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے امیروں کے ساتھ خیر خواہی۔ مسلم حکمران ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، امیر ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور امام کا لفظ تو موجود ہے ہی وہاں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر فرمایا وَعَامَّتِهِمْ، درجہ بدرجہ سب کے لیے بتلایا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اس لیے میرے عزیز میرے دوستو، سب سے پہلے حق اللہ کا ہے۔ کیا فرمایا؟ للہ ولرسولہ، سب سے پہلا اللہ رسول کا ہے۔ پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے چند باتیں اس پر عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کو مومن ہونے کی علامت بتلایا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت وہ کرے گا جس کا اللہ رسول پر ایمان ہوگا۔ وہاں کہا جا رہا ہے خیر خواہی، یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسجد کی تعمیر یعنی مسجد کی آبادی، تعمیر کا مطلب یہ نہیں آپ تاج محل بنا دو بس خالی، تعمیر کا مطلب یہ کہ مسجد کی آبادی کی فکر، اس کے نظم و نسق کا فکر، اس کی ضروریات کا فکر، اس کی خدمت۔ فرمایا وہ جو مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، مسجد کی آبادی کر رہا ہے، وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اب پوری آیت پڑھوں گا تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے، ہم رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں، کاروباریوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلق داریوں کا خیال رکھتے ہیں، پارٹنرشپ میں ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن خدا رسول کی نسبت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ آدمی مسجد کا خادم ہے، کوئی اکرام کرنے کو تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ سنیے صاف صاف بالکل، خدا رسول کی نسبت پر اکرام سے لایا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری مسجد کا کوئی خادم ہے اس کا اکرام کرو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ مؤذن ہو۔ اب پہلے میں 2-3 بات کہتا ہوں تب تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے بات، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دلیل دے دیتا ہوں۔ پہلے تو عام مسلمان کے لیے اللہ نبی نے فرمایا جس کو تم دیکھو پابندی سے مسجد جاتا ہے اس کے لیے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، ہے کہ نہیں حدیث؟ تو مسجد میں پابندی سے آنے والا اس کے لیے گارنٹی مل گئی، اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عورت کے بارے میں جو مسجد میں آ کر جھاڑو صفائی کرتی تھی۔ یہاں ایک بڑھیا آتی تھی، کوڑا چنتی تھی، کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا انتقال ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ہمیں بتلایا نہیں تم نے، حضرت آپ اپنے کام میں کاج میں مصروف تھے، ہم آپ کی مصروفیت میں خلل نہ ہو اس کی اللہ کو اطلاع نہیں کی۔ میں بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ کس لیے کرام ہوا؟ کہ پیسہ والی عورت تھی؟ نہیں، مسجد میں جھاڑو لگانے والی عورت تھی، مسجد میں صفائی کرنے والی عورت تھی۔ اللہ یہ کہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والا ایمان والا ہے، رسول اس کے انتقال پر خبر سن کر اس کی تعزیت کے لیے اور نماز کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے جائے، اور ہم یہ کہیں پھر آگے چندہ کرنے کے لیے، پھر آگے کرائے دینے کے لیے۔ کہاں پلے ہو، کہاں بڑے ہو، کہاں تعلیم حاصل کیے؟ کسی مندر میں پڑھے ہو کہ مسجد میں پڑھے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی سے دشمنی اس لیے کہ مسجد کمیٹی کا ممبر ہے،
جو مسجد کا مخالف، قسم بخدا وہ خدا کا مخالف، وہ رسول کا مخالف، رشتے کے بارے میں احترام کرتا ہوں، یہ میرا داماد ہے، اور مسجد کمیٹی کا ممبر تمہارے پاس جائے تو یہ کہتے ہیں آ گیا۔ پھر اگر قوم میں اتنے ہی ذلیل کیا جائے گا خادموں کو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو پھر دیگر مسجد میں کوئی جھاڑو پوچھا لگانے والا نہیں ملے گا۔ اب ایک بات اور سن لو، لوگ مسجدوں میں اپنی پراپرٹی دیتے ہیں، دکان دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، کیوں؟ رنڈی نشواں اس لیے، یہ مسجد کا تعاون ہو اس لیے۔ اب نہیں بولیں گے، آپ مجھے خوب پتہ ہے نمس بہادرت دی، اللہ گواہ ہے، ہمیں کسی کی مخالفت مقصود نہیں، نہ ہمیں کسی کی حمایت، ہم تو خالص دین تمہارے ضمیر میں اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مسجد کی دکان، مسجد کا مکان مسجد کے تعاون کے لیے ہے یا ہم کو کھانے کے لیے؟ زور سے بولو نا، مسجد کے تعاون کے لیے ہے۔ کرایہ لانے سے میں کہتا ہوں، اگر کرایہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس مسجد کمیٹی کو ممبر آئے تو تم یہ نیت کر لو کہ مسجد کی دکان، مسجد کا مکان اس لیے ہے تاکہ مسجد کا تعاون ہو، اس کے جو بنتے ہیں یہ لو بھائی۔ پہلی ملاقات انشاءاللہ تمہیں کرایہ دینے پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت غفور رحیم، نیت کو دیکھتا ہے کہ میں ہر مہینہ مسجد میں کچھ نہیں دے سکتا، اس کرایہ کے بہانے سے کچھ جا رہا ہے، پہلی ملاقات میں دے دے۔ آپ جانتے ہیں، یہاں جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں باقاعدہ مسجد میں، مکان میں قرآن شریف پڑھوا کر تراویح میں اور سب کو یہ کہا کہ بھئی جس نے قرآن سنایا ہے وہ یہ نیت کرے کہ جس نے یہ پراپرٹی مسجد میں دی ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ لوگوں نے پراپرٹیاں مسجدوں میں اس لیے دی ہیں تاکہ ان کے قبروں میں نیکیاں پہنچتی رہیں۔ اب اگر وہ چیز مسجد کے کام ہی نہیں آئے گی تو اس کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مدعا مت بنانا۔ یہاں لوگ مدعا بناتے ہیں، دین کا بھی مدعا، قرآن کا بھی مدعا، امام کا بھی مدعا، مؤذن کا بھی مدعا، فتنہ بنا دیا۔ سمجھو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ہم اکرام ایک دوسرے کے رشتہ داری کے اعتبار سے کرتے ہیں نا، رشتہ داری سے بڑا رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اکرام اس لیے کریں گے مسجد کا خادم ہے۔ اگر مسجد کمیٹی اور مدرسہ کمیٹی کا سپورٹ ہوگا تو ان کا سینہ چوڑا ہوگا اور خدمت کریں گے، ورنہ یہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں، صاحب میں تو نہیں رہوں مسجد کمیٹی میں، لوگوں کو سپورٹ نہیں، کیا کام کرے؟ میں تو نہیں رہوں مسجد مدرسہ کمیٹی میں۔ کھاؤ مت ان کو، دباؤ مت، سپورٹ کرو۔ سپورٹ کیوں؟ اللہ کا کام کر رہے، تنخواہ لے رہے کوئی؟ اللہ کا کام کر رہے۔ اس لیے مسجد کمیٹی، مدرسہ کمیٹی جہاں بھی کہیں ہو، جس مسجد سے اس کا تعلق ہو تو تعاون کرو، ان سے توبہ مت کرواؤ کہ کان پکڑ لے زندگی میں بولا آ سکے جا مسجد کمیٹی کے ممبر مت جانا، مسجد کمیٹی کے ممبر مت بن جانا۔ بہت تپاتے ہیں لوگ، یہاں تک مت پہنچا ہوا۔ اور جو لوگوں نے مسجد میں پراپرٹی دی ہے یا مسجد والوں نے بنایا ہے، اس سے تعاون کا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آخر میں ایک بات اور کہتا ہوں، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے درمیان ایسا ہو جو ٹیڑھا چلے، غلط چلے، صاحب میں تو مسجد پر یہ کر دوں گا، میں تو مسجد کمیٹی کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، تو اس کو پانی مت دو، اس کو روئی کے پیڑ پر مت چڑھاؤ، اس کو یہ سمجھاؤ دیکھو نفس اور شیطان تمہارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ تمہیں خدا کے گھر سے دور کرنے کے لیے شیطان تم کو پٹی پڑھا رہا ہے۔ سمجھاؤ اس کو کہ لڑائی جھگڑوں سے مسائل حل ہوتے ہیں باہر کے، یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں بات چیت سے مسائل حل کرو۔ یہ عجیب دنیا ہے، جیسے بازاروں میں جھگڑے ویسے مسجد میں جھگڑے، واہ بھائی واہ، یہ خدا کا گھر ہے۔ اگر کوئی ایک نادانی کر رہا ہے تو سمجھا دو،
کہ بھائی یہ شیطان کا ساتھ، لا حول پڑھو، تھوکو غصہ کو، بات چیت سے مسئلہ بیٹھ کر حل کرو. لڑنا جھگڑنا بازار والوں کا کام ہے، مسجد والوں کا کام ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے نہیں سمجھانا چاہیے؟ یا یہ کہ صاحب میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. ابھی ریزیڈینسی مسجد کے بارے میں جو حالات ہوئے پورے شہر نے دیکھا، افسوس ہوا. نگ میاں کی مسجد کے بارے میں حالات ہوئے پورے شہر نے دیکھا، افسوس ہوا. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ بڑ والی مسجد میں بھی ویسے ہی سر پھٹول ہو، ویسے ہی لٹ پٹنگے چلے، ویسے ہی جھگڑے ہو. ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب تم دوسری جگہ بولتے ہو، اپنی مسجد میں بولتے نہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہو. سمجھاؤ لوگوں کو. اس لیے میں اخیر میں جانتا ہوں آپ حضرات کو اچھی طریقے سے، چونکہ آپ کے گھر کا آٹا میں نے بھی کھایا ہے، اس لیے صاف لفظوں میں صاف دل کے ساتھ میں جو اخیر میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان رکھنا. ہم نہ کسی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کی موافقت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو سیف رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے مسجد کو بنیاد بنا کر جھگڑا فساد مت کرو، خدا سے ڈرو. جو مسجد کے خلاف جائے گا وہ صرف مسجد کے خلاف نہیں جائے گا، جس گھر کس کا ہے. جن کے گھروں میں بلڈوزر چل گئے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ان کے دل سے پوچھو، اور تم جا کر ایک میاں تم سے تھوڑی کچھ کہا، تیرے گھر ہی کو تو بلڈوزر چلایا ہے، ارے گھر تو میرا ہے. اگر مسجد کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا اور مسجد کے خادم کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس کے ساتھ تھانہ تحصیل کی جائے گی، تو آپ یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ یہ مسجد کے ساتھ کر رہا ہے یا مسجد والے کے ساتھ کر رہا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور بھائی بدنامی کے لیے کوئی کم برائی ہے ہمارے اندر؟ مجھے کھول کے دیکھو، میرے اندر 100 برائی نکل جائیں گی. ہر آدمی تو ہمارے پاس برائی آلریڈی بہت ساری ہے، نئی برائی پیدا مت کرو کہ بڑ والی مسجد میں یہ ہو رہا ہے. اس لیے قوم کے سمجھداروں کو، بڑے لوگوں کو بیٹھ کر نادانوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کام لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، خدا کے لیے ہماری مسجد کی عزت کو خیال رکھیے گا. آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کسی نے بھی کوئی ہماری بات واٹس ایپ پہ ڈال دی تو سبھی لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، وہاں بھی جھگڑے ہونے لگے، پہلے وہاں کے بارے میں سنا، پھر وہاں کے بارے میں سنا، آج یہاں کے بارے میں سنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ کہوں، لیکن میرا ضمیر اندر سے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تو اپنا فرض ادا کر دے. تو میں نے جو اپنا فرض سمجھا، کسی کے دباؤ میں نہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہو، تجربہ کر لیا الحمدللہ. ہمیں کسی چائے کا کسی سے ایک کپ چائے کوئی امید نہیں ہے. کوئی ساری زندگی ہم سے سلام نہ کرے، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا اس پر. ہم نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ کسی کی خوشامد کے لیے، ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مسجد کو جھگڑے کی بنیاد نہ بناؤ. اور میری طرح کھل کر کہنے والا آپ کو دوسرا کوئی آدمی بھی نہیں ملے. اگر اب بھی نہیں سمجھے، پھر خدا کی طرف سے جو پکڑ آئے اس کے لیے تیار ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں فتنہ فساد مت مچاؤ، اللہ رسول کی نسبت پر خیال رکھو. اور مسجد کا کوئی ادنا سا آدمی چاہے ایک دن کا اٹھا رہا ہو، خادم ہو، اس کا اکرام کرو. اور کوئی نادان بیچ میں آ کر نادانی کرے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے تھوڑی میں ہاتھ دو، اس کو بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، سمجھاؤ اس کو کہ یہاں کے کام لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتے، پیار محبت سے ہوتے ہیں. ذرا کچھ پیار محبت کے بھی سبق لو. اللہ تعالی ہمارے درمیان سے تمام ان مصیبتوں کو ختم فرمائے اور اتفاق اتحاد کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.